بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 لوگ جنہیں قیامت کے دن ڈر نہیں ہوگا، حساب کتاب میں آسانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص ہیں جنہیں قیامت کی بڑی گھبراہٹ بھی خوف زدہ نہ کر سکے گی اور نہ انہیں حساب دینے میں دشواری ہوگی۔ وہ مخلوق کے حساب و کتاب سے فارغ ہونے تک مشک کے ٹیلوں پر آرام کرتے رہیں گے۔ پہلا وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا اور کسی قوم کی امامت کی جبکہ مقتدی لوگ اس سے خوش ہوں۔ دوسرا وہ آدمی جو صرف رضا الہی کے خاطر لوگوں کو 5 وقت کی نمازوں کی دعوت دیتا ہوں۔ اور تیسرا وہ غلام ہے جو اپنے پروردگار کے معاملات بھی درست رکھے، عبادت کرتا رہے اور اپنے آقا کے کام بھی خوش اسلوبی سے انجام دے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے الاوسط میں لایا ہے، پھر معجم الصغیر میں بھی لایا ہے، بیہقی میں نے شعب الایمان میں، منذری نے ترغیب و ترہیب میں، ہاشمی نے مجموع الزوائد میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ نے اسے العرفان فی فضائل و آداب القرآن میں لایا ہے۔ راوی اس حدیث کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ بہت ساری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں۔ آپ کی مزار مکۃ المکرمہ میں ہے۔ آپ کا حلقہ مکۃ المکرمہ میں ہوا کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ صحابہ نے مدینۃ المنورہ میں حلقات قائم کیے، کچھ مصر چلے گئے اور کئیوں نے مکۃ المکرمہ میں حلقات قائم کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مزار ایک 4 دیواری میں ہے۔ کتنے لوگوں کو وہ پتہ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو وہ عوام الناس کے لیے بھی کھول دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو حدیث انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے طفیل، ان کے درجات میں بیش در پیش بلندی عطا فرمائے۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جنتی لوگوں کا بیان کیا ہے۔ اب یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی ترغیب، ترہیب، ٹریننگ، موٹیویشن، انسپریشن ہے امت کے لیے۔ ویسے تو بہت سارے لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اب یہ 3 لوگوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیٹیگوریکلی بیان کیا ہے کہ اس دن، جس دن الفزع الاکبر، بہت بڑی جو ہے وہ گھبراہٹ ہوگی، اس دن قرآن مجید نے جس کے بارے میں فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَيْبًا۔ اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یہ آیت جو ہے یہ قیامت کے دن، یوم القیامہ کی سخت خوف اور شدت کو بیان کرتی ہے۔ بچوں کا تصور جو عام طور پر نوجوان اور بے فکر ہوتے ہیں، ان کے بالوں کا خوف اور پریشانی سے سفید ہو جانا ایک زبردست استعارہ ہے جو اس دن کے غیر معمولی شدت اور ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اس واقعے کی عظیم سنجیدگی پر زور دیتی ہے کہ اے انسانیت کے لیے، اے انسان، اے جن، خاص طور پر کفر کرنے والوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں، ایک تنبیہ، وارننگ کے طور پر کام کرتی ہے ان نتائج کے بارے میں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا اگر وہ یہ الہی الہامی پیغام پر توجہ نہیں دے۔ ہم دیکھ لیں
کہ ہم کتنے جو ہیں غفلت میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور ایسی غفلت کہ ہمیں کتنوں کو تو یہ بھی نہیں بلیف ہوتا ہے کہیں ڈیپ ان آور ہارٹ کہ ہمیں ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ مالک ہے اس روز جزا کے دن کا جب باری تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا۔ وہ اس دن ایسا ہوگا کہ سینے تک پسینے میں شرابر ہوں گے لوگ۔ حساب کے ایک ڈر ہوگا کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں۔ کیسے ہم ایگزام سے پہلے پریشان ہوتے ہیں، کوئی بڑی پیشگی سے پہلے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی خوف ہے، ابھی یہ تو آخرت کی خوف بیان ہو رہی ہے۔ دو خوف جو ہیں لوگوں پر طاری ہوگی، اللہ تعالی ہم سب کو اس خوف سے بچائے۔ لیکن یہ جو لوگ ہوں گے، یہ کوئی گھبراہٹ ان کے اندر نہ ہوگی۔ یہ جو ہیں ٹیلوں پر اللہ کے اذن سے براجمان ہوں گے، مشک کے ٹیلوں پر، اور ان سے جو ہے ہر جگہ نور پھیل رہا ہوگا۔ لوگ جو انہیں دیکھنے کے لیے آئیں گے، اس جگہ جو ہے ان کے لیے کیمپ لگا دیا جائے گا، ان کے آرام کا پورا ایک ماحول ہوگا، ان کے کھانے پینے کا ماحول ہوگا۔ اب وہ کون لوگ ہوں گے؟ اس میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جو ہوگا وہ جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جو پڑھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اسے دنیاوی کوئی فائدہ نظر میں نہیں ہوتی اس کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھوں میں پھر بیچوں ممبر پر، پھر اس سے وہ لوں اور پھر میں بہت فیمس ہو جاؤں، اور پھر نہیں، صرف اللہ کی رضا اس کے مقصود ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی شان اور اللہ رب العزت کے سے لنک ہونے کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اور پھر وہی شخص جو ہے وہ لوگوں کی امامت کرتا ہے، وہ بھی لوجہ اللہ، اور لوگ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو متنفر کرنے والا نہیں ہوتا، لوگوں کو بھڑکانے والا نہیں ہوتا، لوگوں میں انتشار پیدا اور شوشہ اور فتنہ پیدا کرنے والا نہیں ہوتا۔ لوگ جو ہے اسے جوڑنے والا جانتے ہیں، وہ جوڑنے والا ہوتا ہے امت کو۔ اس شخص کو جو ہے اللہ تعالیٰ مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر بیٹھائیں گے۔ پھر دوسرے شخص کا جو بیان ہوا ہے، وہ لوگوں کو 5 وقت کے لیے بلا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی طرف۔ غالباً اس سے مراد مؤذن ہیں، وہ اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کامیابی کی طرف۔ ایسے مؤذن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن جو ہے وہ ٹیلوں پر ہوں گے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 33 میں فرمایا، اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے بے شک میں اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور فرما برداروں میں سے ہو، قول اور فعل دونوں اس کا الائنڈ ہو۔ کتنی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم تو دائی بن جاتے ہیں مگر خود جو ہے عمل میں بڑے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا بیان نہیں ہو رہا ہے اس حدیث میں۔ ایسے دائی جو اس کی رینج ہے اس سے لوگوں کو بلا رہا ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھ لیں تو آن لائن میڈیم ہے، سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ، اس سے اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ لیکن اس کا مقصود جو ہے وہ آن لائن میڈیم سے پیسہ کمانا نہیں ہے، شہرت کمانا نہیں ہے، پاپولیرٹی کمانا نہیں ہے، نہیں، وہ غیر اللہ ہو گیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا وہ غلام جو اللہ کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک رکھتا ہے اور اپنے مالک کے ساتھ بھی ٹھیک رکھتا ہے۔ کام جو ہے وہ کرتا ہے، اس میں ڈنڈی نہیں مارتا، کسی کام میں جو ہے وہ کمی نہیں کرتا، وہ گپ شپ نہیں کرتا، کام میں جلدی کام سے نہیں بھاگ جاتا۔ اس سے مراد جو ہے وہ ڈیوٹی کو اخلاص سے کرنے والوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ کام میں وقت نہیں ضائع کرتا، جو بھی ہے وہ حلال رزق کے لیے ڈیوٹی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کا معاملہ اپنے مالک کے ساتھ
کام پر اور اپنے مولا کے ساتھ دونوں وہ نبھاتا چلا جاتا ہے۔ جو جس شعبے میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں اسے لازم ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ جو ہے اپنا فریضہ انجام دے۔ تو ایسے غلام، ایسا شخص کو بھی جو ہے نور کے ٹیلے پر بٹھایا جائے گا، جس سے خوشبوئیں جو ہیں وہ 400 پھیل رہی ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، قرآن مجید پر عمل کرنے اور قرآن مجید تک لوگوں کو بلانے اور اللہ کی طرف بلانے والا اور اپنا جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان 3 لوگوں میں شامل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔